ان دعاؤں کو بھی بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں، ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ادھر آپ نے سربستہ طور پر یہ پڑھا ہے اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ان گناہوں کو بخش دے جو دعا سے روکتے ہیں یا دعا کی قبولیت کے راہ میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہوگی انسان کی کہ اس نعمت سے بندہ محروم ہو جائے۔ انسان اگر اس میں شعور ہو، ادراک ہو، دعا سے محروم ہونا یا مانگی گئی دعاؤں کا قبول نہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی کو ایک بہت ہی بڑی پرکشش ملازمت سے اس کو جو ہے نا برخاست کر دیا جائے، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے، معطل کر دیا جائے، یا اس کی نوکری کو ختم کر دیا جائے، وہ جس کو آپ وہ ٹرمینیٹ کر کہتے ہیں، نوکری سے نکال دیا جائے۔ اس سے کم سزا نہیں ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جانے کی توفیق طلب ہو یا مانگی گئی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ امیر المومنین نے دعائے کمیل میں سربستہ طور پر فرمایا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ امام زین العابدین نے غالباً یہ من لا یحضر الفقی کی روایت ہے، گن کے بتایا ہے 7 یا 8 گناہوں کا نام لیا ہے امام سجاد نے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر جو ہے نا وہ موجود نظر آئیں گے، اکثریت میں یہ موجود نظر آئیں گے۔ آخر میں 2 ہیں، دونوں کو ملا کے ایک سمجھیں تو 7 رکاوٹیں ہیں، ان کو الگ الگ نمبر شمار دیں تو پھر 8 گناہوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کچھ روحانی بیماریاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 سوء النیہ، یہ معاشرے کے اندر رائج لفظ ہے، بدنیتی، کسی کا خیرخواہ نہ ہونا، بدنیتی۔ میرے خیال میں اسی میں بدگمانی بھی آتی ہے، کسی کے بات میں نا کسی کی بدگمانی۔ کہتے ہیں ایک آدمی، روایات ہے احمل فعل اخیک المؤمن علی الصحہ، آپ کا برادر مومن بظاہر اگر ایک ناجائز کام کر رہا ہے، بظاہر اس کے لیے جواز تلاش کرو، محمل یعنی جائز صورت۔ یہاں تک غالباً میں نے جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا، منہ سے شراب کی بدبو آئے تو کہو کہ ہو سکتا ہے بھائی وہ منہ میں اس کو گرایا ہو، وہ گرا دیا ہو، زبردستی اس کے منہ میں جو ہے نا وہ کسی نے گرا دیا ہو، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچنے کے بعد بھی اس عمل کے لیے جواز تلاش کرنے کی جو ہے نا وہ 70 کہتے ہیں، 70 جواز جو ہے نا وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں کسی کے ظاہری عمل کو۔ ٹیبل پر سامنے سرخ رنگ کا مائع یا جو ہے نا وہ لکوڈ پڑا ہوا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شراب کی جو ہے نا وہ کا گلاس اس نے رکھا ہوا ہے، شربت روح افزا ہے، یا پتہ نہیں وہ شیرین کیا ہے، وہ اس کو بھی محمول کر سکتے ہیں۔ بدنیتی، کسی کے بارے میں برا گو، سوء النیہ، کسی کے بارے میں بدنیتی، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ سورہ حجرات کی آیت میں نے گزشتہ جمعے میں پوری پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات میں چونکہ بہت ساری اخلاقی صفات رذیلہ کو، ناپسندیدہ صفات کو بیان کیا ہے، اس لیے ہمارے بعض علماء کرام نے مستقل طور پر سورہ حجرات کی الگ سے تفسیر لکھی ہے، جہاں 30 پاروں کی تفسیر لکھی ہے علماء کرام نے، مفسر اعظام نے، وہاں سورہ حجرات کی الگ سے تفسیر لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ہو سکتا ہے ایک آپ نے گمان کیا ہے وہ سچ ثابت ہو، لیکن آپ کو گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات بے اختیار ایک خیال آ جاتا ہے کسی کے عمل کے بارے میں یا قول کے بارے میں، بے اختیار اس کا آ جانا دل و دماغ میں، یہ غیر اختیاری ہے، یہ قابل محاسبہ نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پر آثار مترتب کر دیں،
زبان سے اظہار کریں یا کام ایسا کریں کہ جسے یہ ظاہر ہو کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اس نے وہ غلط کام کیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے وہ حسد ایک باطنی خباثت ہے، کسی کو دیکھا کہ اس نے نمبر زیادہ لیے ہیں، کسی کا کاروبار صحیح چل رہا ہے، کسی کو اچھی نوکری ملی ہے، دل میں بندے کے خیال آئے کہ یہ جو ہے اس کے پاس کمال ہے، دولت ہے، یہ میرے پاس آ جائے اور یہ محروم ہو جائے، یہ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں غبطہ، عربی میں غین توئن اور بے غبطہ، رشک، فارسی والے اسی حسد کو رشک کہتے ہیں، لیکن ہم اردو میں رشک، جس کو عربی میں غبطہ بھی کہتے ہیں، تنافس بھی کہتے ہیں، یعنی یہ تمنا کرنا کہ جو کمال اس کے پاس ہے، جو مال و دولت اس کے پاس ہے، جس طرح کی نوکری اس کے پاس ہے، جتنا صحت مند یہ ہے، خدا مجھے بھی صحت مند بنا دے، مجھے بھی اتنے نمبر لینے کی توفیق عطا فرمائے، یہ قابل تعریف ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رشک کرو، دوسروں میں اگر آپ کو کمال نظر آتا ہے، رشک کرو، تمنا کرو کہ یہ کمال میرے اندر بھی آئے، اور اس کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور وہ محنت کرو۔ خیال پیدا ہو جانا یہ قابل محاسبہ نہیں ہے، اس کے اوپر آثار کو مترتب کرنا یہ قابل گرفت اور محاسبہ اور مواخذہ عمل ہوتا ہے۔ دنیا اسی طرح تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ خبث سریرہ، باطنی خباثت، غیر محسوس روحانی بیماریاں ہیں۔ النفاق مع الاخوان، نفاق یعنی منافقت، یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عقائد میں منافقت ہے، عقائد میں جو منافق تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ منافقین نازل فرمایا ہے۔ فرمایا منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نفاق کی علامت یہ بتائی ہے، اسی سورہ منافقین ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، دل سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں، زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ کہتے تو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اندر سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ بدترین ہے نا، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلا جو ہے نا وہ فلور ہے، پتہ نہیں کئی فلور پر مشتمل جو ہے نا وہ بیسمنٹ ہوگا جہنم، وہ اس میں منافقین جائیں گے۔ کفار سے بھی بدتر ہے منافقین۔ ایک وہ ہے، ایک منافقت ہوتی ہے جو عام لوگوں میں، اچھے خاصے مسلمانوں میں، اچھے خاصے مومنین میں بھی ہو سکتا ہے یہ عملی منافقت پیدا ہوتی ہو۔ عملی منافقت یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے آپ کی تعریف کرتا ہے، پیٹھ پیچھے دوسرے کے سامنے آپ کی وہ برائی کرتا ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ جو آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس قسم کی منافقت کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے، الصلاۃ علی النبی بصوت عال تذهب بالنفاق، جو باواز بلند محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، منافقت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ اپنے برادروں کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھنا، منافقانہ زبان سے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ، یہ عملی منافقت ہے۔ ایک منافقت وہ ہے کہ جو جہنم جائیں گے اور اندر سے رسول خدا کو نہیں مانتے، لیکن زبانی کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اچھا، چوتھا یہ بھی بہت خطرناک ہے، ترک التصدیق بالإجابہ، یعنی جن کاموں کی وجہ سے یا جن خیالات کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ ہے آپ کو اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ ہو، اس کے نتیجے میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معصوم کا فرمان ہے، یوں دعا کرو جیسے تمہیں یقین ہو کہ قبولیت میرے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، قبولیت میرے گھر کے دروازے پر۔ ترک التصدیق بالاجابہ، یعنی اجابت دعا کی تصدیق کو ترک کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی دعا کے یقین، ایسے فارمیلٹی دوسروں سے کہہ دیا دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خود بھی دعا کریں لیکن اپنی دعا کے قبول ہونے کا بندے کو یقین نہ ہو، وہ لخلقۂ لسانی جسے کہتے ہیں، وہ ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تاخیر الصلاۃ المفروضات حتی تذهب اوقاتها،
یہ جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں نا، ان کو اپنے مقرر وقت میں نہ پڑھنا، ان کو ترک کرنا، ان میں تاخیر کرنا، یہاں تک کہ صبح کی نماز نہ پڑھے اور سورج نکل آئے، ظہرین کی نماز نہ پڑھے ادھر مغرب کی اذان ہو جائے، مغربین نہ پڑھے اور آدھی رات ہو جائے۔ ایسے آدمی بھی جتنے بھی مسجد میں بیٹھ کے تاریکی شب میں گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا جو نماز کو قضا کرتا ہے۔ تاخیر الصلوات المفروضات عن اوقاتها یا حتی تذهب اوقاتها، یہاں تک اس کا وقت نکل جائے وہ نماز نہ پڑھے۔ اور چھٹا، ترک التقرب الی اللہ بالبر والصدقہ، جن جن اعمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک نیکی، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور صدقہ دینا۔ صدقہ اور نیکی کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے کی جو کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ ترک التقرب الی اللہ بالبر والصدقہ، صدقہ اور نیکی، غریب پروری کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے کا جو عمل ہے اس کو ترک کرے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور آخری کہیں یا 2 کہیں، ان کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں ہم، 2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بعض علاقوں میں نا یہ ملک یا شہر یا ضلع کا کلچر ہوتا ہے۔ میں ایک پنجاب کے ایک شہر میں رہا ہوں، یعنی عام جو دوستانہ گفتگو ہوتی ہے اس میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالی عام ہے، پھوپھی کی گالی بھی دیتے ہیں، پھوپھی کی گالی جو دیتے ہیں۔ ترک البذاء، استعمال البذاء والفحش بالقول، بےہودہ گفتگو کرنا، بےہودہ یہ بات چینلوں پر یہ بات مولویوں کو بھی دیکھتا ہوں، بےہودہ گفتگو، یہ یعنی ناشائستہ قسم کی چیزوں کا نام لینا، یہ اشارے کی ناحیے میں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہت معذرت کے ساتھ اب سمجھانے کے لیے میں مثال دینے پر مجبور ہوں، پاخانہ کو عربی میں غایت کہتے ہیں۔ ڈکشنری میں اگر آپ جائیں گے تو غایت کا معنی پاخانہ نہیں ہے، یعنی ڈھلوان جگہ ہے، ڈھلوان جگہ۔ چونکہ عام طور پر بندہ رفع حاجت کے لیے جا کسی ٹیلے کے اوپر جا کے نہیں کرتا جہاں سب لوگوں کو یہ نظر آ جائے، کسی نشیبی جگہ پہ جا کے کرتا ہے جہاں کسی کو وہ بندہ نظر نہ آئے۔ لہذا وہ انسان جو رفع حاجت کرتا ہے اور انسانی جسم سے وہ جو ہے نا وہ ایک فالتو چیز کے طور پر باہر نکل جاتی ہے، اس کا وہ نام رکھا ہے جو نام نشیبی جگہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس نجیس چیز کا نام نہیں لیا ہے، نجیس چیز کا نام نہیں لیا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس طرح جسم کے جو نازک حصے ہیں ان کی اشارے کنایوں میں جو ہے نا وہ جمانا ہوتا ہے۔ نام لینا یہ فحش گوئی کے زمرے میں آتا ہے، بذا یا گالی گلوچ، جو آدمی اپنے معمولات زندگی میں گالی گلوچ دیتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اس مقدس جگہ پر ہم ان کی مثالیں بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اگر استعمال البذا اور والفحش بالقول ان دونوں کو ایک مانتے ہیں تو یہ 7 رکاوٹیں بنتی ہیں، 2 مانتے ہیں تو 8 رکاوٹیں۔ یہ خرابیاں جس کے اندر پیدا ہوں وہ انتہائی بڑا بد نصیب آدمی ہے، اور دعا جیسی نعمت کی برکتوں اور اس کے ثمرات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، معنوی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے۔ اگر کوئی مبتلا ہے تو ان کا مؤثر علاج کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔